بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم فرقان مجید میں نبیوں کو بھی اور ایمان والوں کو بھی اللہ پاک جگہ جگہ علیحدہ اللہ خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کھاؤ اور پیو میرے رزق میں سے اور نیک اعمال کرو، واعملوا صالحا۔ یہ اللہ نبیوں کو بھی ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ معلوم ہوا نبی کی شان تو امتی سے بڑھ کے ہوتی ہے، وہ تو نبی ہوتا ہے، تو جو نبی کے پیروکار ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے اندر بھی رزق حرام کو نہیں جانے دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی رزق حلال کے ذریعے ترقی دیتا ہے۔ جو بندہ رزق حلال کھاتا ہے اللہ پاک اس کی عبادت کو بھی قبول فرماتے ہیں، ویسے بھی رزق حلال عین عبادت ہے۔ جو انسان رزق حلال کی کوشش کرتا ہے، کھاتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بڑی مہربانی اس پر فرماتے ہیں، بڑی کرم نوازی کرتے ہیں۔ ان کے کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں اللہ ہر چیز میں برکت کو رکھ دیتے ہیں۔ حلال میں برکت ہے اور حرام جو ہے وہ برکت سے خالی ہے۔ اللہ سارے مسلمانوں کو عقل حلال وافر مقدار میں نصیب فرمائے اور حرام کے ایک لقمے سے ہماری اور ہماری اولادوں کی، ہماری نسلوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے۔ یہ کتاب دہلی سے چھپی تھی، اثار السعید کتاب، میں نے خود یہ واقعہ وہاں پڑھا۔ واقعہ یہ ہے کہ غالباً حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے یا اور کوئی صحابی تھا۔ تو ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا فلاں صحابی ہے، وہ فجر کی آپ کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً اپنے گھر کو چلا جاتے ہیں، آپ کی محفل میں نہیں بیٹھتے، چند روز سے ان کا یہ معمول ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور وجہ پوچھی کہ تو نماز تو پڑھتا ہے، نماز کے بعد بیٹھتا نہیں میری محفل میں، جلدی گھر کو چلا جاتا ہے، کیا بات ہے؟ وہ صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں کسی وجہ سے محفل میں نہیں بیٹھتا۔ آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ جب وجہ بتائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وجہ یہ تھی، اس نے عرض کیا، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب نماز کے لیے آتا ہوں، میرے ہمسائے جو ہیں ان کے گھر ایک کھجور کا درخت ہے، تو اس کی آدھا کھجور کا درخت میری دیوار کے اوپر سے آیا ہوا ہے، میرے گھر کی طرف ہے، اور آدھا اس کے گھر کی طرف ہے، تو کھجوریں پکی ہوئی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز پڑھ کے فوراً جلدی چلا جاتا ہوں تاکہ میرے چھوٹے بچے اٹھیں گے، رات کو کھجوریں نیچے گرتی ہیں ہمارے صحن میں، تو یا رسول اللہ ان کے اٹھنے سے پہلے میں ساری کھجوروں کو میں اکٹھا کرتا ہوں اور ان کے گھر میں وہ کھجوریں پھینک دیتا ہوں۔ میرے دل میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی میرا بچہ بغیر ان کی اجازت کے یہ کھجور کھا لے گا تو ہمارے لیے تو یہ حرام ہے، میری اولاد کے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہ جائے۔ سبحان اللہ، صحابہ کتنی احتیاط کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، فرمایا تیرے پاس کوئی کھجوریں نہیں ہیں؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے ترس جاتے ہیں کھجوروں کو، لیکن میرے گھر تو کھجور کوئی نہیں، میں وہ صبح اکٹھی کر کے انہی کے گھر میں پھینک دیتا ہوں تاکہ میرے بچے حرام سے بچ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی، تو کوئی کھجور کی ٹہنی لے کر آ، یہ معجزات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہے، تو ایک کھجور کی ٹہنی لے کر آ۔ وہ ایک کھجور کی ٹہنی لے کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس کھجور کی ٹہنی پہ پڑھا اور پڑھ کے فرمایا، اس کو اپنے گھر میں جا کر لگا دو،
یہ چند دنوں تک کھجوریں دینا شروع ہو جائے گا۔ جب صحابی بڑی خوشی سے گئے، انہوں نے گھر جا کر وہ شاخ کو لگا دیا۔ چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد وہ کھجور کا تناول درخت بن گیا۔ بھلا وہ کھجور محمد مصطفیٰ کے دستے رحمت سے آئی ہوئی تھی، تو کیوں نہ اس کو کھجوریں، ان پر کھجوریں پکنی شروع ہو گئیں اور وہ کھجوریں دینا شروع ہو گیا۔ صحابی کے بچے کھجوریں بھی کھاتے اور محمد مصطفیٰ پر محبت سے درود پاک بھی پڑھتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحابی بڑا خوش تھا۔ چند دنوں کے بعد صحابی نے دیکھا کہ وہ کھجور کا درخت خشک ہونا شروع ہو گیا ہے، سوکھنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا، سناؤ تیرے کھجور کا درخت وہ کیسا تھا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے کھجوریں کھاتے تھے اور آپ پر درود پاک پڑھتے تھے اور آپ محبت سے درود پاک پڑھتے تھے۔ چند دن ہو گیا ہے وہ کھجور کا درخت سوکھنا شروع ہو گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں جانا، جا کر ایک سیڑھی لگانا یا کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ جانا۔ دوستو، یہ بڑی غور سے بات سننے والی ہے جو میں آگے بیان کرنے لگا ہوں۔ یہ پوری امت محمد مصطفیٰ کے لیے ایک سبق ہے، غور سے سنیے۔ چند لمحوں میں ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ بات اثر کر جائے اور وہ آدمی پکا نمازی بن جائے اور غلامی محمد مصطفیٰ میں آ جائے۔ اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے ماضی کے، آئندہ سے سچی توبہ کر کے وہ اللہ کے دربار میں سجدہ ریز ہونے کی اللہ اسے توفیق نصیب فرما دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر میں جانا، کھجور کے درخت کے اوپر چڑھ جانا، اس کے خوشے کے اندر ایک ہڈی ہوگی، اس ہڈی کو نکال دینا، تیرا درخت پھر سبز و شاداب ہو جائے گا۔ وہ صحابی گیا، اس نے جا کر وہ کھجور کے اندر سے ہڈی کو نکالا، باہر پھینک دیا اور کھجور کا درخت پھر سبز شاداب ہونا شروع ہو گیا۔ وہ صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہڈی کون سی تھی، کیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ بات کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل کانپ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اصل میں ایک کوا، کسی بے نمازی نے گوشت کھا کے ہڈی پھینکی تھی، وہ ہڈی لے کر کوا جا رہا تھا، تیری کھجور کی شاخ میں وہ ہڈی گر گئی۔ وہ چونکہ بے نمازی کے منہ سے نکلی ہوئی تھی اور وہ اس کا وبال دنیا کے اندر یہ تھا کہ تیری کھجور کا درخت بے نمازی کے منہ سے وہ ہڈی نکلی ہوئی کوے نے پکڑی اور وہ جا رہا تھا اور وہ تیرے خوشے میں اٹک گئی۔ بے نمازی اتنا منحوس ہے کہ اس کے منہ سے ہڈی نکلی ہوئی اس نے تیرے درخت کو سکا کے رکھ دیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں محمد مصطفیٰ کی کتنی امت ہے جو نماز پڑھتی ہے 5 وقت کی، اور کتنی امت نماز نہیں پڑھتی۔ میرے خیال کے مطابق 2% لوگ ہوں گے، 100 میں سے 2%، یہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، جو 5 وقت خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہوں گے۔ دوستو، رزق حلال عین عبادت ہے۔ صحابی حرام سے بچا، صحابی نے اپنے بچوں کو حرام سے بچایا۔ اللہ پاک نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مقدس کے ذریعے برکت والی کھجور کو اس کے گھر میں لگا دیا۔ دوستو، اسی طرح جو رزق حلال تلاش کرتا ہے اللہ اسے رزق حلال دیتا ہے۔ رزق حلال کھا کر جب وہ نماز کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، قربان جاؤں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری رحمتیں اس پر متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ دوستو دیکھو بے نمازی کی نحوست کتنی ہے۔ فرمایا جو ایک محلے کے اندر، ایک گھر کے اندر بے نمازی، اگر اللہ کا عذاب آئے تو ایک بے نمازی کی نحوست 80 گھروں پر پڑتی ہے۔ یعنی اللہ کا عذاب آئے گا تو گرد و نواح کے 80 گھر جو ہیں وہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ بے نمازیوں کی نحوست سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز پڑھو، محمد مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، میرے مصطفیٰ کے دل کو خوش کر دو نماز پڑھ کے۔ بے نمازی دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور بے نمازی آخرت میں بھی ذلت کی گہرائیوں میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نمازی آدمی خوش و خرم بغیر حساب کتاب کے اللہ نمازیوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ پوری امت محمد مصطفیٰ کو رزق حلال بھی نصیب فرمائے اور 5 وقت کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔